یہ جو سورۃ حجرات ہم پڑھ رہے ہیں، ویسے تو پورا قرآن ہی سونے سے لکھنے کے قابل ہے، لیکن سورۃ حجرات کی ہر ایک آیت ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ اس میں بہت اہم آیات آئی ہیں جو انسان کو اخلاقیات کے بارے میں بتاتی ہے، انسان کو انسان بناتی ہے۔ بس ہمیں اسے سمجھنا چاہیے اور غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو۔ اچھا، ابھی تک خطاب ہو رہا تھا اوپر یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی ابھی تک تو اوپر خطاب ہو رہا تھا مسلمانوں سے اور ایمان والوں کو ان کی غلطیاں بتائی جا رہی تھی، لیکن اب پوری انسانیت کو اللہ رب العالمین دعوت دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ حق کا راستہ کون سا ہے، کیونکہ ہمارا رب بھی اللہ ہے اور غیر مسلم کا رب کون ہے؟ اللہ۔ یعنی وہ چاہے جتنے بھی دوسرے لوگوں کو رب بنا لیں، حقیقی رب کون ہے؟ اللہ۔ لوٹ کے انہوں نے بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ کی ذات، اگر کوئی یہ قرآن معاذ اللہ جھوٹا ہوتا تو پھر یہ صرف اپنے بندوں کو بارے میں بات کرتا، ان کی اصلاح کرتا اور آگے، لیکن اللہ نے ہی سب کو بنایا ہے، چاہے وہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ اس لیے اللہ رب العالمین پوری انسانیت سے بھی خطاب کرتے ہیں۔ اب انسانیت میں صرف اب اس میں غیر مسلم نہیں ہیں، بلکہ اس میں بھی ایمان والے شامل ہیں۔ تو فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک ہی مرد و عورت سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے بنا دیے تمہارے بہت سے قبائل، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے ہاں عزت والا اور مقام والا وہ ہے جو تقوی کے لحاظ سے بڑھ کر ہے، یعنی جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم خبیر، علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پوری انسانیت کو کہا ہے کہ تم ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیے گئے ہو، تو کوئی بندہ بھی محض اس بنیاد پر تکبر یا فخر نہیں کر سکتا کہ میرا تعلق فلاں ملک سے ہے یا فلاں شہر سے ہے۔ یعنی کوئی کہیں بھی رہتا ہے تو اس کی بنا پر ایسا نہیں ہے کہ اسے اللہ کے ہاں عزت مل جائے گی۔ عزت تب ملے گی جب وہ اللہ سے ڈرے گا، جب وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، تب عزت ہے۔ وگرنہ چاہے کوئی شیخ ہو، چاہے کوئی مغل ہو، چاہے کوئی ارائی ہو، چاہے کوئی رانا ہو، چاہے کوئی چودھری ہو، چاہے کوئی وڈیرا ہو، چاہے کوئی گورا ہو، کالا ہو، امریکی ہو، عربی ہو، ملتانی ہو یا لاہوری ہو، کسی بھی جگہ سے کوئی بھی کسی کا کوئی بھی تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پر اس کی دنیا میں تو تھوڑی بہت عزت ہو سکتی ہے، دنیا میں تو اسے شاید کوئی بینیفٹ مل جائے، اللہ کے ہاں ذرا سا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو چیز کام آئے گی وہ قومیں نہیں، وہ نسل آگے بھئی میرا فلاں سے تعلق ہے، فلاں سے تعلق ہے، یہ چیزیں نہیں۔ اللہ کے ہاں صرف اور صرف ایک چیز کام آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ تقوی۔
ابھی میں کل ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک پیر کو بلایا ہوا تھا، وہ ریحان طارق ہے، پوڈ کاسٹ کرتا ہے، اینکر ہے، تو وہ پوڈ کاسٹ کر رہا تھا، کوئی پیر کو بلایا ہوا تھا حق بہو والوں کے، تو وہ بار بار پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کیا تم نسبت کو نہیں مانتے، تم نسبت کو نہیں مانتے؟ تو وہ ریحان طارق اسے بار بار کہتا ہے کہ ہم تقوی کو مانتے ہیں، ہم پرہیزگاری کو مانتے ہیں۔ خیر اسے بھی ذرا صحیح طرح جواب نہیں دینے آیا کیونکہ وہ ایک اینکر ہے بس۔ تو نسبت کو تو مانتا ہے ہر بندہ، اور لیکن بات یہ ہے کہ صرف نسبت کام نہیں آتی، نسبت کام نہیں آتی۔ ابو لہب کیا لگتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا لگتا تھا؟ چچا تھا نا۔ تو یہ جو نسبت ہے کتنی بڑی نسبت ہے، چچا ہے، لیکن کیا ابو لہب کو نسبت نے فائدہ دیا؟ بالکل بھی نہیں ملا۔ تو صرف نسبت فائدہ نہیں دیتی، نسبت تب فائدہ دیتی ہے جب انسان پرہیزگار بنتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، نیکی اختیار کرتا ہے۔ تو اسی طرح کسی بھی قوم کی نسبت ہمیں فائدہ نہیں دے گی، اور قوم کی بنیاد پر لوگ چاہے جتنی بڑی جنگیں لڑ لیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ چاہے قوموں کی بنیاد پر لوگ لڑتے رہیں جتنا مرضی، چاہے پورے کے پورے ملک بنا لیں، اپنے الگ خطے بنا لیں، سب کچھ اللہ کہتا ہے یہ جو سب کچھ ہے نا، تمہارے شہر ہم نے بنائے، ملک بنائے، اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے۔ بھائی اگر ایسے ہی سارے مکس ہوتے تو کسی کو کسی کا پتہ نہ چلتا، اس لیے اللہ نے رنگ تھوڑے سے مختلف کر دیے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، اللہ نے خطے الگ کر دیے، اللہ رب العالمین نے زبانیں الگ کر دی۔ تو یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک بندہ دوسرے کا تعارف جان سکے، اس کی پہچان کر سکے، بس۔ اللہ کے ہاں پہچان سے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج لوگ صرف اپنی قوم کی بنیاد پر، یعنی کوئی ایک قوم کا ہے نا، اب اس کی قوم کے اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ صرف انہیں سپورٹ کرتا ہے، چاہے وہ سیاست میں ہو، حکومت میں ہو، دنیا داری میں ہو، یعنی جہاں جہاں پھر وہ پھیلے ہوتے ہیں، پھر وہ کوئی دکاندار ہے، وہ کوئی رکشے والا ہے، یا کوئی بھی ہے، وہ صرف قوم کی بنیاد پر آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو صرف دنیا کا فائدہ چاہیے۔ جس شخص کو اللہ کا ڈر خوف ہوگا نا، وہ ہر انسان کا احساس کرے گا، چاہے وہ کوئی کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، چاہے پھر وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ ہے اصل میں ماڈرن۔ لوگ آج اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کر رہے ہوتے ہیں نا، صرف اپنی قوم کے بندوں کو سپورٹ کر کے۔ یار اس سے زیادہ ماڈرن کون ہوگا جو ہر کسی کے لیے دل کھلا رکھے؟ اللہ کہتا ہے جس کے دل میں میرا ڈر خوف آ گیا وہ پھر ہر کسی کو سپورٹ کرے گا۔ وہ ایک گناہ کرنے والے بندے کو بھی اس لحاظ سے سپورٹ کرے گا کہ میں اس سے گناہ چھڑوا لوں، وہ اسے بھی اگنور نہیں کرے گا۔ وہ اگر کوئی ظلم کرنے والا ہے اس کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا کہ میں اسے ظلم سے روکوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس انسان سے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ سے اپنے نیکی کا بدلہ چاہتا ہے۔ اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اب کون بتائے گا کہ ان کی قوم کیا تھی، ان کا قبیلہ کیا تھا، اور اگر ان چیزوں کا پتہ چل بھی جائے، لیکن اللہ نے انہیں کس لیے عزت دی؟ نہ ان کے پاس کوئی دولت ہے، نہ کوئی ایسی شہرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے غریب رہتے ہوئے ساری زندگی گزار دی، لیکن اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف انہیں اس لیے عزت اور مقام دیا کہ وہ اللہ سے
ڈرنے والے تھے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ آج ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو تمام مسلک کے لوگ مانتے ہیں۔ یہ پیری مریدی والے بھی اپنا سب سے بڑا پیر سمجھتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو۔ کیونکہ انہوں نے تقوی ایسا دکھایا، تقوی کی بنیاد ایسی رکھی کہ وہ ہر چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کوئی شک کی بنیاد گنجائش ہی نہیں رکھی اپنی زندگی میں۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت میں ہمیں یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ قوموں کی بنیاد پر تم نے لوگوں کو عزت نہیں دینی ہے، بلکہ عزت دینی ہے اس لحاظ سے کہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ لوگ شادی بیاہ کے موقع پر بھی اپنی جو قوم کی برادری کے بندے ہیں ان کے لیے ایک باقاعدہ الگ اسپیشل ٹیبل لگواتے ہیں نا کہ بھئی یہ میری برادری کے لوگ یہاں بیٹھیں گے، باقی سارے کیا ہیں، باقی سارے کوڑ کچرا ہیں، ان کو جہاں مرضی بٹھا دو۔ تو باقی جتنی بھی بنیادوں پر چاہے جنگیں لڑی جائیں، کوئی بندہ اگر صرف ملک فتح کرنے کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، جتنی مرضی جنگیں لڑے، چاہے جان دے دے، گردن کٹوا دے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں۔ تو کسی اور بنیاد پر، تقوی کے علاوہ کسی بھی بنیاد پر کوئی بھی کام کرتے ہو، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو گے پھر فائدہ ہے۔ ایک اور مثال یہاں یہ بھی سمجھ لیں، ایک سبق ہمیں جو ملتا ہے، اب کوئی سکھ ہے یا کوئی عیسائی ہے یا کوئی یہودی ہے، آخر نیک کام تو وہ بھی کرتے ہیں نا، یقیناً کرتے ہیں۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ سکھ جتنا زیادہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، 1 روپیہ لے کے، 1 روپیہ دو، ایسے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ہوٹلز، 1 روپیہ دے کر جتنا مرضی کھانا کھا کے آ جاؤ۔ تو نیکی تو وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی یہ نیکیاں انہیں اس لیے آخرت میں فائدہ نہیں دیں گی کہ انہوں نے اللہ کے لیے نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کے لیے کیا۔ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، دے دیا گیا تمہاری نیکیوں کا بدلہ تمہیں دنیا ہی کی زندگی میں، واستمتعتم بہا، اور تم نے اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا۔ یہ ہم پڑھ آئے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیکی صرف فائدہ نہیں دے گی، نیکی تب فائدہ دے گی جب وہ اللہ کے لیے کام کیا گیا ہو۔ اگر اس میں ذرا سا بھی کسی اور کی ملاوٹ آ گئی یا لوگوں کی آ گئی ملاوٹ کہ میں کسی کو راضی کر دوں، خوش کر دوں، تو پھر وہ اللہ کے لیے نہیں رہا۔ تو یہ آیت ہمیں سب سے بڑا سبق یہ دیتی ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص کرو صرف اللہ کے لیے، کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا کام ہے وہ ایک اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور یہ جو جتنے بھی قبائل ہیں، کنبے قبیلے ہیں، یہ صرف اور صرف تعارف کے لیے ہیں۔ اس میں وہ بات بھی آ گئی کہ کسی کو بھی اس کے قد کی بنیاد پر، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی بریک ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ تو قد کی چھوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ اگر تیری یہ بات سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا، اتنی کڑوی بات ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی عائشہ، کس کا قد بڑا ہے اور کس کا قد چھوٹا ہے، اس بنیاد پر کسی کو عزت حاصل نہیں ہے۔ تو کوئی بھی قوم ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جتنے بھی رشتہ دار ہیں، نسبتی ہیں، انہیں تب فائدہ ہوگا جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا ہوگا۔ اگر وہ ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، تب تو انہیں فائدہ ہوگا، وگرنہ نہیں۔ حضرت ابو طالب
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں کھڑے رہے لیکن اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے ہلکا عذاب میرے چچا کو دیا جائے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں کھڑے رہے ہیں لیکن اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ اور وہ ہلکا سا عذاب کیا ہوگا کہ انہیں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جہنم میں، جس سے آگ کے جوتے پہننے سے انسان کا دماغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہڈیا کی طرح ابلے گا، جیسے سالن پکڑو۔ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو کیا ابو جہل وہاں پہ موجود تھا؟ جو اکثر بات کرتے ہیں وہ بہتارا کر کے کیا ہے وہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ سرداران کھڑے تھے، بس اتنی بات پتہ چلتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلمے کی تلقین کر رہے تھے، لیکن انہوں نے یہی بات کی کہ اب میں موت کے ڈر سے اسلام قبول کر لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں، تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی سپورٹ کیا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری ایک نسبت ہے، ہمارے لیے وہ سب سے بڑے پیر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو، آپ کو سپورٹ کرے، آپ کا چچا ہو، تو ہم ان کی اس لحاظ سے عزت کرتے ہیں کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے مشکل وقت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا بھی بہت دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سپورٹ تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ، دوسرے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب۔ تو جب یہ دونوں چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی زندگی گزاری، اور پھر کوئی آپ کو اس لحاظ سے سپورٹ کرنے والا نہیں تھا۔ یعنی پہلے تو کوئی بھی آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ چچا ہیں یہ آگے ہو جاتے تھے، اور یہ چچا سمجھاتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو باز آ جا اپنی دعوت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اللہ کا پیغام ہے، اے چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ صرف اور صرف نسبت کام نہیں آتی، لیکن آج بہت سارے لوگ ہیں جو لے کے ہی نسبت کو چل رہے ہیں کہ ہمارا فلانی گدی سے تعلق ہے، لہٰذا اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی پیر صاحب گاڑی سے باہر پاؤں نہیں رکھتے کہ مرید سارے قدموں میں پڑ جاتے ہیں، چاہے وہ نماز نہ پڑھتا ہو، قرآن نہ پڑھتا ہو، یعنی نسبت کو انہوں نے اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ تو اللہ کے ہاں یہ نسبتیں کام نہیں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق کر دیا، کتنی بڑی نسبت ہے، نبی کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ تو خالی تعارف نسبت کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں چودھری صاحب کا جاننے والا ہوں، دنیا میں تھوڑا بہت یہ چیزیں فائدہ دے دیں گے، آخرت میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت مقام والا وہ ہے جو تقوی کے لحاظ سے پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا۔ ان اللہ بے شک اللہ علیم خبیر، علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا۔ بس دیکھ لو بھائی سب